السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ بھی پولیٹیکل سینیریو کے ہی حوالے سے ہوگا. اور آج کو آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لے لیا ہے اور وہ اب باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر بن گئے ہیں پاکستان کے. اور اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے حوالے سے بھی آپ کو ہم ایک پیکج دکھائیں گے لیکن اس ڈسکشن کے بعد. لیکن آج پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں قائد اعظم کے چند فرمودات سے، اور ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ فیتھ کے حوالے سے ہے. قائد اعظم نے فرمایا کہ ہاؤ کین دیئر بی یونٹی آف گورنمنٹ بٹوین ایریاز سو وائڈلی سیپریٹڈ. آئی کین آنسر دس کوشچن ان ون ورڈ، اٹ از فیتھ. فیتھ ان آلمائٹی گاڈ، ان آور سیلوز اینڈ ان آور ڈیسٹنی. یہ ان کی اسپیچ کا ایک اقتباس ہے جو کہ آسٹریلیا ریڈیو کو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کیا تھا 9 فروری 1948 کو. اسی طرح ایک اور چیز بہت ہی امپورٹنٹ جو کہ ان کی شخصیت کا حصہ تھی کیریکٹر کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ وی ہیو لاسٹ دی فلنس آف آور نوبل کیریکٹر. اینڈ واٹ از کیریکٹر؟ کیریکٹر کی ڈیفینیشن سنیے گا. ہائیسٹ سینس آف آنر اینڈ دی ہائیسٹ سینس آف انٹیگریٹی، کنوکشن ان کرپٹیبلٹی، ریڈینس ایٹ ٹائم ٹو ایفیس ون سیلف فار دا کلیکٹیو گڈ آف دا نیشن. یہ ان کی اسپیچ ہے مسلم لیجسلیٹرز کنونشن جو ہوا تھا 11 اپریل 1946 کی. اب یہ فیتھ اور کیریکٹر، اور ایک اور چیز جو ان کی بڑی ہی امپورٹنٹ میسج کے طور پر دی جا سکتی ہے وہ کرٹیسزم کے ہے حوالے سے، کہ اگر حکومت کے اوپر آپ نے کرٹیسزم کرنا ہو تو اس کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پریز یور گورنمنٹ وین اٹ ڈیزروز، کرٹیسائز یور گورنمنٹ فیئرلیسلی وین اٹ ڈیزروز، بٹ ڈو ناٹ گو آن آل دا ٹائم اٹیکنگ، انڈلجنگ ان ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم، ٹیکنگ ڈیلائٹ ان رننگ ڈاؤن دا منسٹری اور دی آفیشلز. یہ ایڈورڈز کالج کی اسپیچ ہے، اس کا اقتباس ہے. ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. ایک تو نئی گورنمنٹ چونکہ شروع ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو اساس ہے وہ ان چیزوں کے اوپر آنی چاہیے کہ ہمارا فیتھ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہے اور ہمارا فیتھ ہم سے کیا ریکوائر کرتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کیریکٹر. اور کیریکٹر کی جب ڈیفینیشن میں نے آپ کو سنائی، اس میں جو بہترین چیز جو ہے وہ ہے کنوکشن ہے، ہائیسٹ سینس آف انٹیگریٹی. یہ جو سینس آف انٹیگریٹی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. انکرپٹیبلٹی، کوئی شخص کسی کو کرپٹ نہ کر سکے، وہ کیریکٹر ہوتا ہے. اور پھر ریڈینس ایٹ ٹائم، سم ٹائمز جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک سیلف ایفیسنگ جو میکنزم ہے وہ بھی آنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے اٹھ کر رائز ابو یور اون سیلف، آپ دیکھیں کہ قوم کے لیے کیا زیادہ ضروری چیز ہے. یہ آج قائد اعظم کے اقتباسات، ان کے فرمودات. اور آج ہمارا پینل ناظرین ویری ڈفرینٹ، ویری ینگ، انرجیٹک، اور ہمارے جو نئے پارلیمنٹیرینز ہیں، فرسٹ ٹائمرز، ان پر مشتمل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نیا خون جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو تعارف کروایا جائے ان کے ساتھ، اور دیکھا جائے کہ وہ کیا جذبات رکھتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم دولتانہ صاحب، وہاڑی سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں. عظیم دولتانہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. MNA ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید سلمان محسن گیلانی صاحب، پاک پتن سے MNA ہیں، اور یہ بھی ینگ لارڈ جو ہے فرسٹ ٹائمرز کی اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ANP کے ساتھ ان کا تعلق ہے جمیلہ گیلانی صاحبہ، سرحد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں MQM کے سفیان یوسف صاحب. یہ بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ناظرین. اور ان کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہائیسٹ لیڈ لے کر یہ آئے ہیں، 1,87,000 شاید انہوں نے ووٹ لیے ہیں. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ خاصا امپورٹنٹ ریکارڈ ہے. بات شروع کرتے ہیں عظیم دولتانہ صاحب سے. دولتانہ صاحب، آپ کا یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. سب سے پہلے تو ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کیسے یہاں پہ پولیٹکس میں آ گئے، کس طریقے سے آپ کو خیال آیا؟ جی، میرا تو فیملی پولیٹیکل ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. تو ایک ہمیشہ ذہن میں ایک بات تھی کہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام پڑے گا تو ہمارے ڈیرے میں، ہمارے گھر ہم سے امید ہوتی ہے ان کی. تو وہی امیدیں دیکھتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. جیسے کہ میرے بزرگوں نے، میرے والد نے، میرے دادا نے ساری ان کی ہمیشہ خدمت کی، تو اسی لائن پہ میں نے بھی چلنا تھا.
تو میں سمجھتا ہوں آپ کا کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ نے اس سے پہلے میں اکنامکس جی میں نے بی اے کیا ہوا ہے، اور دوسرا میں ابھی ایم اے اکنامکس کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی ایکسٹرنل کورس. اچھا گڈ. فرسٹ ایئر کلیئر ہو گیا ہے، دوسرا سیکنڈ ایئر میں نے بھی انشاءاللہ ضرور کروں گا. میں وہ اسی ٹینیور کے دوران آپ کر لیں گے؟ ہوتا رہے گا. ہاں جی بالکل ہوئے گا. اچھا آپ کا جو علاقہ ہے وہاڑی، جی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خاصا امپورٹنٹ کانٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کے مقابلے میں کون تھا؟ میرے مقابلے میں جی 3 لوگ تھے. ایک تو میری اپنی پھوپھی بھی تھی محترمہ تیمینہ دولتانہ، دوسرا اسحاق خان خاکوانی صاحب تھے جو پچھلی باری کاف سے ہاں جی منسٹر آف اسٹیٹ بھی تھے، اور بلال بھٹی وہ آزاد امیدوار تھے جی. تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اتنے ٹف کمپٹیشن کے اندر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ 2 وزیر کھڑے تھے تو لوگوں نے مجھے پریفر کیا. اور یہ وجہ وہی ہے کہ ایک نئی سوچ، ایک نیا چہرہ. کیا وجہ تھی، کس وجہ سے لوگوں نے پریفر کیا؟ کیونکہ جی پہلے والوں کو وہ آزما چکے اور کافی عرصے سے ہی آزما رہے تھے کہ 93 سے ہی باقی لوگ الیکشن لڑ رہے. اور اب جس طرح کہ جی اگر پرانا کوئی بندہ ان کی امیدوں میں پورا نہ اترے تو ظاہری بات ہے پھر ایک چینج کی خواہش ہوتی ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرے لیے موقع بہت بڑا ہے کہ میں اپنے آپ کو پروف کر سکوں کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا اتروں، ان لوگوں کے باقیوں سے بہتر کام کر کے. کیونکہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں کہیں وہ یہ نہ ہو کہ کسی اور کو آزمانا چاہیں. بالکل آپ کی بات تو صحیح وہ بات جو ہے وہ غلط. بالکل آپ کی بات صحیح. چلیں گیلانی صاحب آپ سے ذرا بات کرتے ہیں. آپ بھی ینگ لارڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جب ہم اسمبلی میں دیکھتے ہیں آپ جیسے چہرے تو ایک بڑے ہی اچھی فضا نظر آتی ہے، اور ینگ لارڈ کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے. تو آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ پاک پتن سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، آپ کیا کر رہے تھے اس سے پہلے، فرسٹ ٹائم الیکٹ ہونے سے پہلے؟ الیکٹ ہونے سے پہلے میں پالیٹکس کر رہا تھا. لاسٹ ٹائم میں نے ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا ابھی 2 years بیک. پاک پتن سے ہی؟ جی پاک پتن سے ہی. 10 lakh کے لیے وہ لوز کر گیا. اس کے بعد بس لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی، اور پتہ تھا کہ الیکشن انشاءاللہ آ رہا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور کوئی چینج لانے کی کوشش کریں گے. کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے پاک پتن کی؟ میں سید فیملی سے جی، گیلانی فیملی سے تعلق ہے میرا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میری جیت ہے اس کے پیچھے میرے پیرنٹس کا ہی ہاتھ ہے. ان کی مہربانی سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. اور آپ ایک گدی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں سے؟ جی میرے والد صاحب وہاں پہ قبولہ شریف. جی قبولہ شریف. اچھا، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیر ہونا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا وہ میٹر کیا یا آپ کی پرسنالٹی نے میٹر کیا؟ کس طریقے سے آپ نے؟ نہیں، میری پرسنالٹی نے بھی میٹر نہیں کیا جی. میرے والد صاحب کی پرسنالٹی نے. پیر ہونا بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی امپورٹنس رکھتا ہے. پیر تو بہت ماشاءاللہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بہت زیادہ عزت دے. لیکن میرے والد صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اور ان کا جو لوگوں کی جو انہوں نے خدمت کی اور جتنا انہوں نے ماشاءاللہ از ویری اولڈ مین، ہی از 86 now، اور انہوں نے اتنے عرصے سے، اینڈ ہی واز نیور ان پالیٹکس. نن آف مائی فیملی واز ایور ان پالیٹکس، اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ٹیک دا انیشیٹو. تو ابھی بس انہی کی بدولت ہی میں نے شروع کیا اور ان کی جوتیوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ مہربانی. تو یہ آپ کی فرسٹ اٹیمپٹ تھی اور اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی، اور اس میں آپ کریڈٹ دے رہے ہیں اپنے والد صاحب کو. بالکل. آپ کے جو علاقہ ہے پاک پتن، اس میں آپ ظاہر ہے کہ پورے حلقے میں گئے ہوں گے، کیا میجر مسائل آپ کو نظر آئے وہاں پہ؟ سر مسائل تو وہاں پہ انگنت ہیں. مسائلستان ہے ہمارا علاقہ. تو بہت چھوٹا سا ایک ڈسٹرکٹ ہے پاک پتن، جو 91 میں ہی ڈسٹرکٹ بنا. ابھی مطلب کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے. پہلے ہم ڈسٹرکٹ ساہیوال کے ساتھ تھا ہمارا سارا ایریا پاک پتن آرے والا، بٹ اس کے بعد ڈسٹرکٹ بنا دیا گیا. بٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروریات ہوتی ہیں کسی ضلع کی، ان میں سے کسی کو بھی فلفل نہیں کیا گیا، کسی بھی گورنمنٹ نے کبھی نہیں کیا. اور اب ہم کوشش ہماری ہے جی کہ ہم وہاں پہ کوئی اس طرح کی چینج لائیں کہ وہاں پہ کچھ وہ اس میں ڈسٹرکٹ والی چیز نظر آئے. وہ تحصیل بھی نہیں لگتا. ہماری تحصیل ہے ساتھ ہی اس کے آرے والا، وہ اس سے زیادہ پروگریسو، اس سے تھوڑا زیادہ بہتر لگتی ہے. بٹ پاک پتن وہاں پہ کچھ میں نہیں سمجھتا کوئی کام ہوئے. ناٹ دیٹ کہ میں آئی ایم کرٹیسائزنگ سمبڈی، بٹ یس دس از دا ریالٹی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی خاطر کام نہیں کیا گیا. اور جمیلہ گیلانی صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. جمیلہ صاحب آپ بتائیے گا، آپ کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے اور ANP سے آپ تعلق رکھتی ہیں، آپ بھی فرسٹ ٹائمر ہیں. آپ کا تعلق کس حلقے سے ہے اور آپ کیسے پولیٹکس میں آئیں؟ جی میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے اور میں ریزرو سیٹ پر آئی ہوں. ٹھیک. پارٹی نے مہربانی کر کے ٹکٹ دیا ہے مجھے. ہم تقریباً عورتوں کا ایک کافی بڑا گروپ 5 سال پہلے پارٹی میں باقاعدہ طور پر شامل ہوئے تھے. ویسے میرا تعلق مطلب میرے فیملی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل رہا ہے، لیکن میں نے خود جو ہے مطلب کالج کے زمانے میں بھی میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہا ہے، لیکن ہم لوگ جو
हमने जो प्रॉपर तरीके से पार्टी ज्वाइन की तो वो 5 साल पहले थी, और इस दौरान पार्टी के लिए जो काम किया तो उस बुनियाद पर पार्टी ने टिकट दिया है मुझे। अच्छा, और इसमें आप कह रहे हैं कि फैमिली का भी बैकग्राउंड था आपका और आपका पर्सनल बैकग्राउंड भी था। जी। आपका ज़ाती तौर पर ताल्लुक किस इलाके से है, सरहद से? मेरा ताल्लुक मर्दान से है जी। मर्दान से है। और मर्दान के मसाइल से आप वाकिफ़ हैं? आप जब नेशनल असेंबली में आई हैं तो जाहिर है कि आपने हल्के के भी और अपने सूबे के भी आप मसाइल की बात करेंगी। जी जी। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला सूबा सरहद को दरपेश है और जाहिर है कि पाकिस्तान को भी दरपेश है, वो लॉ एंड ऑर्डर का है, दहशतगर्दी का है, टेररिज्म का है। जी। उस हवाले से भी आप कुछ प्लान रखती हैं कि आप बात करेंगी? मैं समझती हूँ कि अगर लोगों ने हमें वोट दिया है तो वो इसी नारे पर दिया है कि हमने इस दफ़ा अमन का नारा लगाया है, और ये सिर्फ इस दफ़ा नहीं, ये हमारा जो लीडर था खान अब्दुल गफ़ार खान बादशाह खान, उसका ये नारा था अमन का। वो यानी उस ज़माने में भी जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे तो वो अमन की बात करते थे, वो पीस की बात करते थे। तो हमें लोगों ने इस दफ़ा जो टिकट वो दिया है, वोट दिया है, वो अमन के नाम पर ही दिया है, और लोगों की तवक्को है कि हम इस सिलसिले में काम करेंगे, क्योंकि जब तक अमन ना हो तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है, कोई भी हम काम नहीं कर सकते जब तक अमन ना हो। ठीक, और अमन जाहिर है कि तभी आएगा जब आप लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगी। सुफियान साहब, आपका ताल्लुक कराची से है और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने हाईएस्ट वोट पाकिस्तान में लिए हैं। कुछ अपने हल्के के बारे में और कुछ अपने बारे में बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड यानी मेरे पीछे कोई बड़ी फैमिली नहीं है। मैं स्टूडेंट लाइफ से APMSO को मैंने ज्वाइन किया, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो स्टूडेंट विंग था। उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए लंदन गया था, वहाँ से मास्टर्स किया, MBA किया, फिर वहाँ भी साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ वर्किंग करता रहा था। फिर वहाँ जॉब की और वापस आ गए यहाँ पे। तो फिर कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो है, जब हमारा एक प्रोसेस होता है नॉमिनेशन का, उसके थ्रू जो है इंडोर्स किया कि अब आप इलेक्शन में हिस्सा लें। और जब हिस्सा लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में इस हिसाब से तरक्याती काम किए थे सिटी गवर्नमेंट ने भी और वहाँ मौजूद हमारे गवर्नर ने भी, जो इत्तेहाद बनाए रखा। यानी आपका जो शहरी देही आबादी है, देही सिंध और शहरी सिंध के दरमियान जो उन्होंने एक पुल बांधा, तो इसका ही सबसे बड़ा किरदार था, क्योंकि जो एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं। तो वो एक किरदार था कि वहाँ तरक्याती काम हुए, फिर देही और शहरी सिंध का एक पुल बना, और जब लोगों को सिलेक्ट करने का टाइम आया तो उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे एतमाद किया, जो वो शुरू से उसकी पॉलिसीज़ पे एतमाद करते आए, कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पे एतमाद करते हैं। तो उसी का एक सिलसिला है कि यहाँ पे वोटिंग हुई, सब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेशो में हुई, वहाँ मीडिया भी मौजूद था, सब चीज़ें थी, उसके बाद भी इतनी वोटिंग थी, और अल्लाह का शुक्र है कामयाबी हमें मिली है। और इसमें आप क्रेडिट देंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को जो सिटी गवर्नमेंट ने वहाँ पे लिए, या आपकी उसमें शख्सियत का ज़ाती तौर पर भी कुछ हाथ था, या वैसे ही जैसे एक पार्टी को वोट पड़ता है उस तरह वोट पड़ा? देखिए, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क और जो वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो हमारे वजीर थे, जिन्होंने नए स्कूल बनाए, नए कॉलेजेस बनाए और नए मेडिकल सेंटर्स बनाए, ये सिर्फ कराची में ही नहीं, ये इन्होंने पूरे सिंध में बनाए। और इसी तरह से जब सिटी गवर्नमेंट ने, यानी वो सोने पे सुहागा वाली बात कहते हैं, कि जब वो काम हुआ सिटी गवर्नमेंट का, लोगों को नज़र आया कि वो 2.5 साल में जिस तेज़ी से पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ ने तरक्की की है, अब लोग देख रहे हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए। जो कराची का स्टॉक एक्सचेंज का भी सिर्फ हंड्रेड्स में होता था, आज वो 16,000 15,000 के अराउंड वो बेस कर रहा है। तो यही वजह है कि वहाँ आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ी डेवलपमेंट वर्क की वजह से। तो अब लोग इसी चेंज को चाहते हैं कि कंटिन्यू हो, और ये चेंज पूरे मुल्क में आए, कि इकोनॉमिक चेंज पूरे मुल्क में आए, जिससे फिर मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क मजबूत होगा, यहाँ के आवाम को रोज़गार मिलेगा। जो हमारे प्रॉब्लम्स है रोटी का, आपके आटे का और बिजली का, ये जब चेंज आएगा, जब डेवलपमेंट वर्क्स होंगे, तो ये चीज़ों पे आप बहरान पे काबू पा लेंगे। डेवलपमेंट वर्क्स की जब बात आती है तो आपने बिजली की भी बात की है, और बिजली का इस वक्त शदीद बहरान कराची को फेस करना पड़ रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमी की बात आई है, दुल्तान साहब आपका तो फील्ड है,
اور آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر میں آپ کا جواب لوں گا کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز جو ہیں وہ کیسے ایڈریس کیے جائیں گے. ہمیں ایک بریک لینا پڑے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، تو ہمارے جو ینگ اور فرسٹ ٹائمرز کا پینل ہے اس پہ مزید ہم بات کریں گے اور پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو پہ دیکھیں گے کہ یوتھ ہماری جو ہے اور جو فرسٹ ٹائمرز ہمارے پارلیمنٹ میں آئے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور کیسے ہمارے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ، آئی ول سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کی اور بات کر رہے ہیں ہم فرسٹ ٹائمر سے جو کہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ آئے ہیں، یوتھ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. دولتان صاحب، بات ہم کر رہے تھے اکنامک ایشوز کی اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ پاکستان اس وقت ایسے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا. آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت میجورٹی پارٹی ہے، اس میں آپ کا ایز اے ینگ لیڈر آپ کیسے پرفارم کریں گے؟ کیا آپ کا ایک ویژن ہے اکانومی کے حوالے سے؟ پہلے تو جی میں بتاتا چلوں کہ جو پچھلے ٹائم ابھی گزرا ہے جس کی وجہ سے بھی ہماری کنٹری جس مشکل موڑ پہ کھڑی ہے، اس میں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم بہت کوئی اوپر سے کوئی انڈسٹریاں لگا لیں گے یا بڑے بڑے کوئی کام کر دیں گے اور اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو کے ہمارا غریب کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، جہاں کہ یہ اصلیت میں ایسا نہ ہو سکا کہ جو امیر تھے وہ بہت امیر تر ہو گئے، جو غریب تھے وہ مہنگائی کی وجہ سے بالکل ہی اس ٹائم پہ کے رہ گئے ہوئے ہیں. تو جہاں کہ ان کی تنخواہیں بھی آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 5 سال میں جو تنخواہ ان کی بڑی ہوگی جس ریشو سے بڑی ہوگی اور جہاں کہ مہنگائی کا ریشو رہا ہے، تو یہ مشکل حالات تو بھی ہمارے ملک کو فیس کرنے پڑے. پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ غریبوں کی پارٹی رہی ہے. اس نے جو بات بھی کہی ہے تو پہلے غریب کا سوچا ہے. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم انڈسٹریلسٹ کے قرضے معاف کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم زرعی بینک کے غریبوں کے قرضے معاف کریں گے. ان کا نعرہ پہلے بھی تھا تو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، تو وہ غریب کا نعرہ تھا. انہوں نے مطلب ہمیشہ انہوں نے جو بھی بات سوچی اس میں غریب اور ہمارے غریب ملک کو سامنے رکھ کے سوچا. تو ابھی بھی ان کی پالیسیز اسی طرح کی ہوں گی. جو اس ٹائم پہ مشکلات ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہیں کہ تیل کی قیمت روز بڑھتی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کوئی 10 دن پہلے ہی 4 روپے بڑھ گئی ہے. تیل ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کا اثر آپ کے روزمرہ ہر چیز پہ ہوتا ہے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک مشکل کام ہوگا اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس کو وہ پورا کنٹرول میں رکھیں. اور اس چیلنج کو ظاہر ہے کہ نبھانے کے لیے ایک ول بھی چاہیے ہوگی اور ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. گیلانی صاحب، آپ ذرا بتائیں کہ ایک ویژن ہوتا ہے ہر شخص کا کہ جب وہ کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ ایک ویژن لے کے جاتا ہے، ایک اس کی سوچ ہوتی ہے. آپ بھی ظاہر ہے کہ ایک سوچ لے کر اس میدان کارساز میں آئے ہیں اور خاص طور پہ ایک جو ویژن ہے اکانومی کے حوالے سے آپ کا تعلق، چونکہ آپ نے خود کہا کہ ایک ایسے علاقے سے ہے جو کہ بڑا مسائلستان بنا ہوا ہے، اس میں جو بیسک ایشو ہوگا لوگوں کا وہ اکنامک ایشو ہوگا. اس میں آپ کیسے انڈسٹری کو لے کے جائیں گے، کیسے لوگوں کے جو جاب اپرچونیٹیز ہیں بڑھائیں گے؟ خاص طور پہ اپنے علاقے کی میں بات کروں کیونکہ آپ کا تعلق بھی اور آپ کا بھی سرائکی بیلٹ سے ہے، اور سرائکی بیلٹ میں جنوبی پنجاب کا جو سارا علاقہ ہے وہ کوئی اتنا، خاص طور پہ سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب سارے کا سارا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے. اگرچہ پرائم منسٹر صاحب آ گئے ہیں اس علاقے سے، لیکن ابھی بھی دیر از لاٹ ٹو ڈو. تو آپ کیسے کریں گے اس کو؟ سر جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو ساؤدرن ہے، ساؤدرن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 پارٹس آ جاتے ہیں. ایک تو ملتان والا ایریا ہے جی، ایک ساؤدرن ہمارا پڑ جاتا ہے جیسے وہاڑی، بہاول نگر، بہاولپور، بورے والا، پاک پتن. یہ اس طرح کا ساؤدرن ہے جی جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ترقی یافتہ ترین ہے پنجاب میں. اور اگر آپ ان کو وہ کریں اس طرح سے ان کا اندازہ پورے پنجاب کے مختلف علاقوں کا، تو ہمارا جو ایریا ہے وہ سب سے غیر ترقی یافتہ آپ کو لگے گا. آپ ادھر جا کے وزٹ کریں، علاقوں کو دیکھیں، سڑکوں کا حال دیکھیں، بجلی کا حال دیکھیں، اسٹل وہ ایک پرانا سسٹم جیسے. اور ماشاءاللہ جیسے یہ لاہور سے ایک آگے کی بیلٹ چلتی ہے اسلام آباد تک، آپ دیکھیں انڈسٹری کا کہاں تک ہے. تو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے جی، تو میرا تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور مجھے تھوڑا سا یہ گھومنے کا پھرنے کا علاقے میں موقع ملا پنجاب میں خاص طور پہ، اور اپنے علاقے کو دیکھا کہ یہاں پہ تو صورتحال کوئی بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی ہے. تو اگر اللہ فضل کرے اور میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں اور یہاں پہ کوئی چینج لانے کی کوشش کریں
تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے, شاید اس غریب عوام کا جو ہے وہ کچھ ان کے روزگار کا ان کو مہیا کر سکیں اور ان کے ضروریات زندگی میں کچھ ہم اضافہ کر سکیں, شاید کوئی تبدیلی لا سکیں. تو دیٹ واز دا بیسک پوائنٹ. اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے گیلانی صاحب, وہ یہ کہ ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ عوام, جس طرح دلطان صاحب نے کہا نا کہ پچھلے لوگوں کو انہوں نے آزمایا ہوا تھا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا. ہماری عوام ہر شخص کے اوپر ایک امید باندھ لیتی ہے, اور وہ یہ امید رکھتی ہے کہ یہ شخص جو بھی آئے گا یہ ڈیلیور کرے گا, اور ہوتا نارملی یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کرتا, اور وہ سیلف ایگرینڈیزمنٹ کے چکروں میں رہتا ہے, اپنی پروجیکشن کے چکروں میں رہتا ہے, اور وہ جو گراس روٹ پہ ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسٹریٹ کے اوپر, اس کے آپ کے چک جو ہوتے ہیں وہاں پہ اور جو دوسری جگہوں پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کیسے ریچ آؤٹ کریں گے ایک عام آدمی کو جو کہ آپ کے چکوں میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, کاشتکاری کر رہا ہے, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بجلی میری جو ہے وہ کیوں اتنے گھنٹے بند ہو رہی ہے؟ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں. میں یہی آپ کی لٹریسی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے ابھی, اب بینگ ہم وہ ایم این اے, لوگوں کے ایک فون کالز آتی ہیں اور ہمیں وہ اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. جو اب اکثر ہمیں فون کال آ رہی ہوتی ہے آج کل, وہ یہ ہوتا ہے کہ بجلی نہیں آ رہی, بجلی بھیجو نا. دیٹ از واٹ دے ایکسپیکٹ فرام اس. جو یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جی بجلی جلدی کریں, بھیج دیں کسی طرح سے, ہمیں تو یہاں بالکل ہی اندھیرے ہوئے پڑے ہیں نا. اور پھر جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ تو کوئی بالکل ہی پوچھنے گاچنے والا نہیں ہے نا, کہ اگر روٹین میں اس طرح سے وہ سیٹ کی گئی ہے کہ 4 گھنٹے جائے گی یا 6 گھنٹے جائے گی, وہاں 12 گھنٹے 14 گھنٹے بالکل لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, اور کوئی وہاں پہ جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے, کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں ہے. تو اب جی انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ہمیں اختیارات دیے جائیں گے تو ہم اس میں کوئی بہتر چینج لائیں گے اور ان کے حقوق کی ہی بات کریں گے. اور آپ کی جو پارٹی ہے پی ایم ایل این اور آپ کی پیپلز پارٹی, وہ بھی مل کر, اور خاص طور پہ اے این پی کی جمیلہ صاحب بھی بیٹھی ہوئی ہیں, کل اسفندیار ولی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اقتدار نہیں, ہمیں اختیار چاہیے ہے. اور اختیار کے لیے جب آپ کو اختیار مل جائے گا تو اختیار کو یوز بھی کرنا, اور اس کو جوڈیشس یوز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو اکنامک ایشوز ہیں, آپ کے صوبے میں بھی لوگوں کی غربت کے بڑے مسائل ہیں, اکنامک جو ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا اس حوالے سے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے پاس ایک پلان موجود ہے کہ جو اس کو ڈیلیور کر پائے گا؟ جی بالکل ہے. ہمارا صوبہ چونکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, ہمارے پاس بجلی ہے, ہمارے پاس گیس ہے, ہمارے بہت سارے قدرتی ریسورسز ہیں, لیکن چونکہ ہمیں اس پر اختیار نہیں ہے, اس لیے ہم صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور اپنے وسائل کے اختیار کی بات کرتے ہیں. تو اگر ہمارے اپنے وسائل ہی ہمیں مہیا کی جائیں تو اس سے ہم بہت بڑی تبدیلی توقع رکھتے ہیں, اور ہمارے پاس پلان بھی ہے اس کے, لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ اب ایک گورنمنٹ کا حصہ بنے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے وسائل کو اختیار میں لا سکیں گے. ایم کیو ایم سفیان صاحب اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے یا اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے؟ ووٹ آپ نے دیا ہے گیلانی صاحب کو, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اور بینچز پہ آپ ابھی بھی اپوزیشن کے شاید بیٹھے ہوئے ہیں. جی جیسے آپ نے سوال پوچھا اور پھر آپ نے جواب خود ہی دیا, تو ہمارا ایک کلیئر اسٹانس ہے یہ کہ ہم غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ کی, پیپلز پارٹی کی, نواز لیگ کی. اب یہ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کریں نہیں کریں یہ ان کے اوپر. ہم نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جس دن الیکشن ہوئے 18 فروری کو, اس دن شام کو جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو انہوں نے نواز لیگ کو بھی مبارکباد دی, پیپلز پارٹی کو بھی دی, اے این پی کو دی, سب کا مینڈیٹ تسلیم کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سب کی بات ہوتی ہے اور گرینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے تو جمہوریت کے لیے مل کے کام کریں بغیر شرطوں کے. اسی لیے متحدہ قومی موومنٹ بغیر کسی شرط کے غیر مشروط حمایت کر رہی ہے اس وقت حکومت کی. ہاں ہمارا یہ ہے کہ جہاں ایشوز کی بات آئے گی, ایشوز پہ ہم, اگر وہ ایشوز عوام کے حق میں, ملک کی بہتری کے لیے, تو ہم اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے, اور جہاں یہ عوام کے اور ملک کے خلاف ہوں گے ہم اس پہ سٹینڈ کریں گے, جیسے ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی کیا, مشرف صاحب کے ساتھ بھی کیا. ہمارا یہ شروع سے کلیئر رہا ہے کہ جب بھی بات ہو, عوام کی بات ہو, ملک کی بات ہو, کیونکہ اگر ملک مضبوط ہوگا تو عوام رہیں گے, اور عوام رہیں گے تو ملک رہے گا. یہ جو آپ کا غیر مشروط تعاون ہے جی, یہ کب تک غیر مشروط رہے گا؟ یہ دیکھیں ڈائلاگ ہوں گے, بات آگے چلے گی. اگر وہ ہمیں حکومت میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے اس کے اوپر, ہماری غیر مشروط حمایت ان کے ساتھ ہے. آپ لیکن حکومت میں شامل ہونا چاہیں گے؟
یہ ہمارے اوپر یہ ڈائلاگ ہوں گے تو اسی سے باتیں چلیں گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہمارا غیر مشروط تعاون ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ اپوزیشن کے ساتھ اب نہیں چلیں گے؟ اپوزیشن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور یہی بات کہہ رہا ہوں میں. بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے یہ، لیکن اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا یوتھ اور جو ہمارا ایک پارلیمنٹری ایک ڈیلیگیشن یہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے پولیٹیکل سینیریو میں کیسے ہم مزید اچھی اور پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے اور چاروں پارٹیز جو ہیں میجر پارٹیز ان کے نمائندگان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. دولدان صاحب، اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑی ہی اچھی فضا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہے. تمام میجر پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں. ایون MQM بھی تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ. اپوزیشن جو ہے وہ بڑی ہی کم سطح پر وہ چلی گئی ہے. اس تعاون کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں گے آئندہ چند مہینوں میں لاسٹ ہوتا ہوا، یا پھر وہی جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لڑائی جھگڑا اور پھر فساد؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی یہ تعاون جس طرح شروع ہوا ہے اس طرح کا تعاون ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنے ملک میں. اتنا بھاری مینڈیٹ جو کل وزیر اعظم صاحب کو ملا ہے تو اس طرح کا رزلٹ بھی پہلے کبھی نہیں آیا. اتنی پارٹیز اکٹھی ہوئیں پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام پہ اور ساری مختلف پارٹیز نے انکنڈیشنل سپورٹ دی وزیر اعظم صاحب کو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے سب سے بڑی چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے میں ولنگنس ہے ہر پارٹی میں کہ ہم نے اس ٹائم اپنے ملک کو بچانا ہے. اب اپنا پارٹی کوئی اپنا اقتدار نہیں دیکھ رہی، اپنی ذاتی سوچ کے اوپر نہیں چل رہی. ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ ہم نے اپنا پہلے ملک کو سوچنا ہے اور باقی ساری باتیں بعد کی ہیں. تو اگر ہماری یہ سوچ رہتی ہے اور ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں تو بالکل یہ لاسٹ کرنی چاہیے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو پیپلز پارٹی پہ آتی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر باقی ساری پارٹیز کو ساتھ لے کے چلتی ہے تو پھر ان کو شیئر بھی دیتی ہے، ان کی ہر بات پہ اہمیت بھی دیتی ہے، ان کی ہر رائے پہ اہمیت دیتی ہے، تو پھر یہ بالکل چلنی چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلی دفعہ 5 سال مکمل ہوئے ہیں حکومت کے، تو اس طرح اس باری تو ان سے بھی زیادہ بھاری مینڈیٹ ہے اور اس باری ہمارا بالکل یہ مکمل ہونا بھاری چاہیے. مینڈیٹ کے ساتھ بھاری ایشوز بھی ہیں. بالکل. اور بھاری ایشوز میں جب بات آتی ہے تو ہمارے کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے ساتھ ہماری انٹرنیشنل کانوٹیشنز بھی جڑی ہوئی ہیں. صحیح ہے. دہشت گردی کا معاملہ ہے، ایکسٹریمزم کا معاملہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی امریکی جو عہدیداران ہیں وہ یہاں پہ روم اراؤنڈ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں گے انٹرنیشنل ایشوز کو، خاص طور پہ چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹرنیشنل ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے میں آپ کی اپنی تھنکنگ ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے جی. ہم لوگ آئے ہیں اور ہمارا کام ہی یہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ جی یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے، تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کل بلکہ اسفندر یار ولی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی وزیر اعظم صاحب کو کہ جی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں آپ کو مبارکباد دوں یا آپ سے افسوس کروں. مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ جی اتنی ہمارے ملک اس ٹائم اتنی مشکل میں ہے اور اتنی یہ بڑی ذمہ داری جو ان کے سر پہ آ گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم سارے مل کے جو پورا پارلیمنٹ ہے جو ہمارا فرض ہے ہم پورے سارے مل کے نبھائیں گے اور جو ہماری ملک کی بہتری ہوگی ہمیں پوری محنت دن رات ہماری ہوگی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. گیلانی صاحب، آپ کا بھی جو پلان ہے اس حوالے سے ذاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ فیڈرل لیول پہ اب کنٹریبیوٹ کریں گے، نہ صرف اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کریں گے بلکہ آپ پاکستان کو بھی مختلف جگہوں پہ ریپرزینٹ کریں گے، اور پاکستان کی جب بات آیا کرے گی تو اس میں مختلف ایشوز جو ہیں وہ آئیں گے. اس میں آپ کو مختلف کمیٹیز میں جا کے رول پلے کرنا پڑے گا، ایک ریسرچ کرنی پڑے گی آپ کو. آر یو ریڈی فار دس رول؟ انشاءاللہ جی، ڈیفینیٹلی وی آر ریڈی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلسو لرنرز. آئی تھنک ہمیں لرن بھی بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں سیکھنا بھی بہت کچھ ہے. بیسک تو ہمارے لیے جی ہماری کانسٹیچوئنسی میٹر کرتی ہے کہ ہم اسی حد تک ہی معاملات کو اگر کنٹرول کر لیں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی مور دین انف. وہ بہت زیادہ ہوگا. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کاشتکار کے آپ حالات کا کیسے پتہ کریں گے، آپ
ایک مزدور کے ریڑھی لگانے والے کی مسئلے کو کیسے سمجھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بیسک چیز ہے. اور جہاں تک ملکی معاملات ہے، یس ہم اس کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس میں بھی ہم اپنا ڈیفینیٹلی رول. اس میں ایک چیز میں یہ بار بار ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں گیلانی صاحب کہ جب آپ لوگ آئے ہیں تو آپ کو دیکھ کے ہماری جو یوتھ ہے وہ انکریجمنٹ پکڑتی ہے. اگر آپ پرفارم کریں گے تو وہ ان کی جو انکریجمنٹ ہے وہ لاسٹ کرے گی. اگر آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے، اگر آپ پرفارمنس میں کہیں لیگ کرتے ہیں یا لیگ کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے. بالکل وہ ہٹ جاتے ہیں جی، وہ ساتھ نہیں رہتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے تو بہت ہی زیادہ امیدیں ہیں ہمارے علاقے کے لوگوں کی. جہاں پہ کچھ بھی نہ ہوا ہو جی، وہاں ایک اور لوگ جہاں اب چلتے پھرتے ہیں، میڈیا اتنا آپ کو پتہ آ گیا ہے، ہر جگہ پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے حالات کس طرح سے چل رہے ہیں. تو ہمارے علاقے میں تو لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کی پہلے ڈیمانڈ ہی یہی ہے کوئی بہتر چینج لائی جائے، کوئی علاقے میں تبدیلی ہو، یہاں پہ پروگریس ہو، یہاں پہ انڈسٹری لگے، یہاں پہ روزگار ملے لوگوں کو، جو کوئی بھی نہیں، وہاں پہ کچھ بھی ایسا پہلے نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بہت ہی زیادہ ہارڈ ورک کی ضرورت ہے جی اپنی کانسٹیٹوئنسی. اس میں میں نے شروع میں پروگرام میں قائد اعظم کی 2-3 چیزیں آپ کو سنائی تھیں، اور اس میں کیریکٹر کی بات کی تھی. بالکل اس میں سیلف ایفیس کرنے کی بات کی آپ نے، فیتھ ان اب یہ جو چیزیں ہیں کہ آدمی انکرپٹیبل ہو، کوئی اس کو کرپٹ نہ کر سکے، آدمی اپنی ذات سے اٹھ کر آگے جا کے قوم کی بات کر سکے، قوم کے مفاد کو سامنے رکھ سکے. یہ جو ایک رول ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو، یہ میں بار بار اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ہماری پوری کی پوری قوم جو ہے وہ یوتھ کے اوپر نظریں لگائے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہماری قوم کا مستقبل ہے. تو اس رول کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا کہ جو قائد اعظم نے آپ کے لیے ٹون سیٹ کی تھی. بالکل جی، اس رول کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی حد تک تیار ہیں، اور انشاءاللہ مزید تیار ہو جائیں گے ود دی پیسج آف ٹائم. جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے، جیسے جیسے ہمیں سمجھ آتی جائے گی، اور اپنے پہ یقین ہونا، اپنے ساتھیوں پہ. اٹس بیسیکلی اے ٹیم ورک. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے علاقے کے لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، ان کا بہت زیادہ سپورٹ رہی مجھے. دین اس نے جس طرح کا رول ہمارا، میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمارا واحد ڈسٹرکٹ ہے پاک پتن جس میں ہماری پارٹی نے سویپ کیا ہے. دیر واز ناٹ ایون اے سنگل سیٹ وچ واز ون بائی اینی ادر پارٹی. پارٹی ہم نے بھی ہماری نے سویپ کیا وہاں پہ. اور وہاں پہ اسی وہ مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہو گئی ہیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کو اتنا کیا ہے. اور وہاں پہ جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تو ایک جو ٹون اس دن کے بعد سے سیٹ ہو گئی ہمارے پورے علاقے کی کہ پورا علاقہ جو ہے وہ ون وے ہو گیا ایک طرح کا. اور انہوں نے ہمیں ایک مینڈیٹ دیا اور ہم اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے، آپ کے پروگرام کے حوالے سے، کہ ان لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب پہ، ہم پہ اتنے اعتماد کا اظہار کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں اور ان کے لیے، ان علاقے کے لیے، پورے اور ملک کے لیے کوئی بہتر چینج لا سکیں انشاءاللہ. اور باتی جب اب کرتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ ہم اے این پی کی بھی بات کریں گے، سرحد کی بھی بات کریں گے. اے این پی کا کیا ایجنڈا ہوگا نیشنل لیول پہ اور صوبے میں؟ جی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیس ہمارا سب سے بڑا ہمارے ایجنڈے پر سب سے پہلے نمبر پر ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے وہ ہمیں ووٹ دیا ہے. تو ہمارا اپنا طریقہ کار پیس کے ذریعے ہی ختم کرنے کا ہے، بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس کو امن کو تباہ کر رہے ہیں، یعنی جو اس میں شامل ہے، وہ اس میں جو ہمارے اپنے علاقے کے لوگ شامل ہیں، ان کی جو تعاون ان کے ساتھ کر رہے ہیں، فرض کے القاعدہ ہے اور لوکل طالبان ہے. تو ہمارا پلاننگ یہ ہے کہ ہم ان لوکل طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، کیونکہ وہ لوکل طالبان ان کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں. آپ کی اس بات سے امریکی دوست جو ہیں ہمارے، وہ اتفاق ویسے نہیں کرتے؟ دیکھیں، ہم وہ اتفاق نہ کریں یہ تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن اگر لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کو ختم کرنا جنگ کے ذریعے نہیں ختم کیا جا سکتا، جنگ کو بات چیت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. انسانوں کے درمیان جو سب سے بہتر مسئلے کا حل ہوتا ہے وہ ڈائلاگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. تو ہمارا پارٹی کا پلان یہ ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے اس کو ختم کریں گے. ہمارا یعنی وہ لوگ ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ کس طرح، کیا وجوہات ہے اس کی اور کیا یعنی کیا کیا جا سکتا ہے. ہم ان سے معلوم کریں گے کہ آپ
कहते हैं। इश्यूज क्या हैं? जी, आपके इश्यूज क्या हैं? और जब इश्यूज की बात आती है तो एक इशू आपका और भी है, और वो है सूबे का नाम, जी, जो आप पख्तूनख्वा कहते हैं उसको। जी जी। और आप मुझे बता रही थी कि आप 2000 साल से जी, तकरीबन 2500 साल से ये हमारे सूबे का नाम है, और इसके लिए हम तारीख़ी हवाले भी दे सकते हैं। ये तकरीबन 2500 साल पहले एक हिस्टोरियन ने इसको पख्त के नाम से याद किया है। इसके अलावा तकरीबन हमारे पश्तो के बड़े बड़े शायर, जिसमें खुशहाल खान का भी नाम आता है, उन्होंने अपनी शायरी में ये लफ्ज़ यूज़ किया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जब एक अक्सरियत के तकरीबन 80% पख्तून है इस इलाके में, तो अगर वो चाहते हैं 80% लोग कि वो अपना नाम अपने इलाके के नाम के हवाले से वो करें, तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। बाकी जो हमारे सूबे के और दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, पख्तून, नॉन पख्तून, उनको भी हम पख्तून ही समझते हैं। सिर्फ ये है कि वो उनकी ज़ुबान थोड़ी हमसे मुख्तलिफ है, बाकी कल्चर और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन एक ही जैसी है। इस इशू के ऊपर आपको कमिटमेंट्स कुछ मिली हैं PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि हम आपका इशू जो है वो एड्रेस करेंगे? जी जी, काफ़ी उनसे बात हुई है, और मेरे ख्याल में कि वो हेल्प करेंगे इस मसले पर। सुफियान साहब, MQM का जो एक बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो यही है कि लोगों की खिदमत करें, उनके डेवलपमेंट के काम करें, और फिर उनसे वोट लें, तो वो रिज़ल्ट आते हैं जो आप लेकर रिज़ल्ट आए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें, अगरचे आपने कहा कि हम गैर मशरूत ताउन कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो गैर मशरूत ताउन है उसकी बदौलत आप इस काबिल नई गवर्नमेंट के साथ रह सकेंगे कि वहाँ पे जो आपने काम और प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं उनको सस्टेन कर सकें, उनको कंटिन्यू कर सकें, और वो जो वादा आपने किया हुआ है अवाम से उनको डिलीवर भी कर सकें? जी बिल्कुल, क्योंकि हम इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हम गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं उनकी, गवर्नमेंट में जो कुछ भी हो वो करें, और जहाँ वो इश्यूज़ से हटते हैं हम उनको गाइड करेंगे कि नहीं, आवाम के इशू ये, जैसे हमारी बहन ने ये कहा कि वहाँ पख्तूनिस्तान का मसला है, वहाँ MQM ने पहले ही उस मामले पे सपोर्ट कर चुके हैं, हालांकि ये चीज़ इनकी अपनी सूबाई असम्बली से भी ये मंजूर हो चुका है कि एक पाकिस्तान का सूबा है उसको आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कह रहे हैं। तो एक अजीब सी बात है जहां आप पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध इस तरह की बातें करते हैं। तो इसमें आपस में इत्तेहाद बनाने के लिए एक और फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वह है सूबाई खुद मुख्तारी का। क्योंकि जब हमने वफाक को मजबूत करने की कोशिश की, यानी 1970 की बात करें या 71 की बात करें, एक ही चीज़ है, उसका हमने हशर देख लिया। और जब हम सूबों को मजबूत करेंगे तो उससे होगा क्या, हमारा वफाक ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर ज़रूरत यह है कि हम पावर्स डिवॉल्व करें सूबों को, ताकि वो जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो अपने मसाइल बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, तो उनके मसाइल एट द डोर स्टेप हल होंगे ही, तो ये दहशतगर्दी का मामला भी हल हो जाएगा। साथ साथ ये भी तो क्वेश्चन आता है कि पिछले 8 साल से आप हुकूमत में रहे हैं, तो इस वक्त आपने डेवोल्यूशन की बात क्यों नहीं की, और उस हद तक डेवोल्यूशन क्यों नहीं हो सकी जहाँ पे आप डोर स्टेप पे जाके लोगों को डिलीवर कर पाते? देखिए, आपने ये बात की ना, हमने 18वां तरमीमी बिल लास्ट असेंबली में पेश किया है, जिसके तहत सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए। हमारी कोशिश ये होगी कि इस दफ़ा वो दोबारा फ्लोर पर, फारूक सत्तार भाई ने इसी पे बात की, जो कल बात की उन्होंने असेंबली में, कि सूबों को जब तक पावर नहीं प्रोवाइड की जाएगी वो अपने मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे। जब लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, चीज़ें महंगी होती चले जाएंगी, ये जब चीज़ पॉलिसी अगर सूबे खुद बनाएंगे तो उनको पता है कि उनके सूबे को क्या चीज़ की किस वक्त क्या ज़रूरत है, तो ये दहशतगर्दी का मामला ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जो अमेरिका कह रहा है वॉर ऑन टेरर, वो इसी वजह से हो रहा है कि लोगों को उनके इख्तियारात नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो इस दफ़ा हम लोग आए हैं उसके अंदर हमारा मोटो भी ये था कि इख्तियारात सबके लिए, एम्पावरमेंट फॉर ऑल। तो यही चीज़ अल्ताफ़ भाई ने भी कहा है कि जब तक 98% आवाम को उनके हुकूक नहीं मिल जाते, यानी कि आप गरीबों को कर्जे भी प्रोवाइड करें ग्रामीण बैंक की तरह, यानी 4-5 मिल के एक को कर्ज देंगे और फिर वो उसको रिटर्न करेगा, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन फिर वही है कि जब 8 साल आपके पास हुकूमत थी, उसमें आपने ग्रामीण बैंक की तर्ज पर कर्जे क्यों नहीं दिए? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमें जहाँ इश्यूज़ पे प्रॉब्लम आती थी हमने स्टैंड लिया। जो हमारी ये 5 साल गवर्नमेंट गई है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि बाज़ इश्यूज़ पे हम
جو ہمارے حلیف ہیں ہم ان کے مخالف کھڑے ہو جاتے تھے. وہ یہی وجہ تھی کہ ہماری پالیسیز جو عوام کے لیے 98% عوام کے لیے اس کو ایڈریس ہم نے پہلے کرنا تھا. تو جب بات چلتی تھی تو وہ اس ایشوز پہ ڈائلاگ ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ آگے جا کے ان کو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وفاقی حکومت تھی پچھلی اس کے ساتھ آپ کا اسی جگہ پہ ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا تھا کہ جہاں پہ آپ کے انٹرسٹ کلیش کر رہے ہوتے تھے ان کی پالیسیز کے ساتھ. ہمارے انٹرسٹ عوام کے انٹرسٹ جب تک کلیش کرتے رہیں گے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی سے بھی وہ آگے بات چیز. تو جب تک عوام ساتھ ہے کیونکہ وہی آپ کو منتخب کر کے ایوانوں میں پہنچاتی ہے, ان کے ایشوز پہلے ضروری ہیں, اس کے ساتھ آپ کا ملک, جب عوام مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا تو عوام. اسی طرح سے چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی. اور صوبائی خود مختاری پہ ہمارا وہی سٹینڈ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو اس دفعہ باہری مینڈیٹ کے ساتھ لوگ آئیں, کیونکہ اس وقت 2/3 میجورٹی نہیں تھی لاسٹ حکومت, اس وقت 2/3 میجورٹی موجود ہے, کہ یہ وہی ایشوز وہ لے کر آئیں اور پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرائیں. ہمارا سٹینڈ ان کے ساتھ ہے. آپ ان کو کوآپریٹ کریں گے؟ جی بالکل. اس پہ مزید بات کریں گے ناظرین. ایک اور بریک کا وقت, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید ایشوز کے اوپر بات کریں گے. سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کی, اور بات ہو رہی ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے ینگ پارلیمنٹیرینز اور خاص طور پر فرسٹ ٹائمرز کے حوالے سے. اور فرسٹ ٹائمرز کی بات آ رہی ہے تو دردانہ صاحب, آپ کا فرسٹ ٹائم تو ہے, لیکن مجھے اس لیے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کا تعلق سرائکی علاقے سے بھی ہے, اور وہ جو بیلٹ ہے وہ بڑی پسماندہ ہے, جس طرح گیلانی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور انہوں نے ایگری کیا اس سے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جمہوریت کے حوالے سے ہم کوئی زیادہ لکی نہیں رہے ہیں. اب آپ کی پارٹی حکومت میں آئی ہے اور ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لے لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت آپ کی نظر میں کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے؟ جی, جمہوریت تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں. اسی کے لیے ہمارے لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جان دے دی. مطلب ہمارے لیے تو اس سے زیادہ بھاری قیمت ہماری پارٹی کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے کوئی اور کچھ نہیں اور ہو سکتی تھی. تو جمہوریت تو ایک بنیادی چیز ہے. پچھلا یہ جتنا بھی ٹینیور آپ کے سامنے گزرا ہے, یہ 8-10-12 سال کا, 99 سے لے کے اب تک کا, اور اس سے پہلے بھی جو مارشل لاز ہمارے ملک پہ لگتے رہ گئے ہیں. ضیاء الحق صاحب کا بھی آپ پرانا وقت دیکھیں تو ہمارا ملک کبھی بھی آگے ترقی ان ٹائمز میں نہیں کیا. وہ اسی جگہ پہ یا رک گیا, یا جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ 10-15 سال ہم پیچھے ہی چلے گئے. جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے ہم نے کمزور کر دیے. اس بار ہم نے جوڈیشری کو جس طرح ہم نے ٹریٹ کیا, پوری دنیا میں ہم نے اس کا ایک تماشا بنوا لیا. اسی طرح ہمارا ہر انسٹیٹیوشن آپ کے ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہوتا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کا جوڈیشری ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے جو بھی آپ کے ملک کے حصے ہیں, وہ ان کا ہر ایک کا ایک فرق رول ہوتا ہے. اس ساری چیزوں کو ملا کے آپ کے ایک جہاں آپ کو بات اوپنلی کہنا چاہیں, آپ کو وہ آزادی ہونی چاہیے, تو اس ساری چیز کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. تو ڈیموکریسی میں آزاد عدلیہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل ظاہری بات ہے. عدلیہ کی اہمیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ہے؟ جی, عدلیہ تو ہمارا, میں سمجھتا ہوں, ستون ہے ہمارے ملک کا, اور کوئی بھی غلط اور صحیح کی اگر فرق ہی نہیں رہے گا تو پھر باقی بات کیا رہ جاتی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا پہلا حکم بھی اس حوالے سے آ چکا ہے. بالکل. اور انہوں نے جو ججز تھے جی ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری فضا میں ہی ایک تبدیلی آ گئی. بالکل صحیح بات ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا کہ پچھلے اتنے مہینوں سے وہ نظر بند گھر کے اندر سارا, اور انہوں نے اپنے اقتدار میں پہلے 5 منٹ کے اندر ہی یہ اتنا اچھا قدم رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے پورا ملک اس بات کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے. آج کے اخباروں میں بھی سب سے زیادہ کوریج اسی بات کی تھی کہ جس طرح انہوں نے ججوں کی, میں سمجھتا ہوں کہ عزت افزائی کی ہے, ان کو آزاد کیا اور ان کو حق دیا. گیلانی صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے اس کا بڑا واضح سٹینس ہے جوڈیشری کے حوالے سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے شروع سے ایک لائن لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ آزاد عدلیہ جب تک نہیں ہوگی کسی ملک میں تو اس کے باقی جتنے کام ہیں, جتنے معاملات ہیں, ان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا, ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. آزادی کا جب تک کوئی ڈیسیژن کوئی آپ کو دینے والا صحیح اور غلط کا نہیں ہے, اور جب تک وہ ان کو مکمل 100% لبرٹی نہیں ملتی اپنے ان کے ڈیسیژن دینے کی,
تب تک جتنے اور محکمے ہیں یا ان کا کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. اور جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے تو یس, نواز شریف صاحب کا بہت شروع سے ہی اس پہ ایک, اور ایون ہمارے ایم این ایز اتنا بھاری مینڈیٹ لے لینے کے بعد بھی ان کا جو موقف تھا وہ اس پہ بہت شدت سے اسی پہ ہی قائم رہے. اور کل جو ڈیسیژن پھر الٹیمیٹلی ود دا گریس آف گاڈ جو لیا گیا, جو اعلان گیلانی صاحب نے فرمایا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی مہربانی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی, اور جس پہ عوام نے, جیسے آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں, کہ بہت ہی زیادہ خوشی کا اور بہت ہی ایک زیادہ جوش اور ولولے کا اظہار کیا. ایٹ دا سیم ٹائم لوگ اور وہیں پہ پارلیمنٹیرینز بھی یہ کریڈٹ بھی میں نواز شریف صاحب کو دے رہے تھے کہ ان کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے اس بات میں, یہ ڈیسیژن کروانے میں. اور سب سے پہلی بات جو ایوان میں کہی گئی یا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے پٹ کیا گیا, اٹ واز ہسٹوریکل مومنٹ. اس کو ایک ہسٹوریکل مومنٹ کہا گیا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جب یہ بات کی جا رہی ہے, اور لوگوں نے پھر اس پہ جس طرح سے. اچھا ایک اور چیز ذرا مجھے گلانی صاحب بتائیے گا, آپ کا تعلق چونکہ پاک پتن سے ہے, اور پاک پتن ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بیکورڈ سا علاقہ ہے. یہ جو جوڈیشری کا معاملہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف شہروں کی حد تک محدود تھا, اور ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ جو رورل ایریاز ہیں, رورل ووٹ جو ہے وہ ان ایشوز میں نہیں پڑتا. تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ میں کسی حد تک اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے, لیکن پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ رورل ایریاز میں یہ ایشو اتنا میٹر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے مسائل ہی اتنے ہیں کہ وہ اسی سے ہی باہر نہیں نکلتے. تو یہ بھی تو ایک ہمارا قومی مسئلہ ہے کہ اس میں بھی اتنا انہیں الجھا کے رکھا گیا کہ انہیں خبر ہی نہیں ہونے دی جا رہی کہ ہو کیا رہا ہے تمہارے ملک میں. بالکل صحیح. اے این پی کے حوالے سے ذرا, صوبہ سرحد کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کیا یہ ڈیوائیڈ موجود ہے, رورل ووٹ اور اربن ووٹ ڈفرینٹ سوچ ہے رورل کی اور اربن کی, یا دے تھنک الائک؟ ایسا ہے کہ جو سوسائٹی ایز اے ہول ڈی پولیٹیسائز ہوئی ہے فوجی حکومتوں کے بار بار آنے سے, تو اس سے ایک تحریک جو تھی وہ تو ختم ہو گئی لوگوں میں. ورنہ یہ ایسا نہیں تھا, ہمارے جو رورل علاقے ہو یا اربن دونوں میں ایک سیاسی سوچ جو بادشاہ خان نے کام کیا تھا, اور وہ گاؤں گاؤں جو جاتے تھے تو ہمارے بہت پسماندہ گاؤں میں بھی سیاسی ورکر ہوتے ہیں اور ہوتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس فوج کے بار بار آنے سے جو سوسائٹی پر فرق پڑا ہے, تو اس حوالے سے میں بھی سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے ایک تو ڈی پولیٹیسائز ہوئے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ مسائل جیسے کہ گیلانی صاحب نے بتایا کہ مسائل میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان کو اس بات, لیکن باوجود اس کے جیسے کہ باقی پارٹیوں نے اس مسئلے کو اٹھایا, ہماری پارٹی بھی فلی اس میں انوالو رہی. جیسے آپ کو پتہ ہے کراچی میں کیا ہوا, ہمارے ورکر مرے, اور ہماری پارٹی فلی سپورٹ کر رہی ہے ان سارے ایشوز کو. ہم تو پرنسپل کی پالیٹکس کرتے ہیں, اور جہاں اصولوں کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ پھر کھڑے ہوتے ہیں. ایم کیو ایم اس ایشو پر کیا سٹینس رکھتی ہے؟ سفیان صاحب, جوڈیشری کے حوالے سے آپ سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی تمام پالیسیز کو جو نئی گورنمنٹ آئی ہے؟ دیکھیے, ایک معاہدہ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ محترمہ بے نظیر محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا. تو اس کے اندر یہی ایک چیز رکھی گئی تھی کہ جمہوریت بحال ہوگی تو اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو ہوگی. اس میں تیسرا کلوز جو ہے اس میں کچھ چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں کہ کس طرح سے عدلیہ کو بحال کیا جائے. یہی آج اسٹینڈ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, یہی اسٹینڈ ہمارا بھی ہے کہ عدلیہ بحال ہو. شخصیت بحال نہیں چاہتے ہم, عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں مکمل طور پہ, اور وہ صرف اور صرف چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو ہو سکتی ہے. تو ہم اس پہ ان کا سپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ صرف ان اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, شخصیات میٹر نہیں کرتی؟ ہاں, شخصیات میٹر نہیں کرتی. شخصیات میٹر کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ شخصیات کے بل پہ اگر آپ چلنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے شخص آپ کو کسی اور طرف بھی لے جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا اعلی کار بھی ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب تک جوڈیشری پوری طور پہ آزاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز. چلیں, آپ کا اس میں سٹینس جو ہے وہ سامنے آیا. ناظرین, اس پہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے پینل کا بہت مشکور ہوں. دولتانہ صاحب آپ تشریف لائے, گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, جمیلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور سفیان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس لیے بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے اس قوم کی توقعات ہیں, اور اس وعدے کے ساتھ آپ یہاں سے آپ جائیے گا کہ اس قوم کو آپ نے ڈیلیور کر کے دکھانا ہے, اور جو توقعات انہوں نے آپ سے باندھی ہیں
آپ ان کے اوپر پورا اتریں گے انشاءاللہ. اور ناظرین اس ڈسکشن کے بعد آپ ایک پیکج دیکھیے گا. آج جو پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے سیریمنی, اس کے حوالے سے ایک پیکج ہوگا. اس کے بعد ہم ایک دوسرا پینل ہوگا, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور آج ہی کے سینیریو کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پلیز اسٹے ٹیونڈ ود پی ٹی وی نیوز اینڈ ول بی رائٹ بیک. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, I seek your permission to commence the swearing-in ceremony. Yes, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Mr. President, may I request you to administer the oath of office to Sayyid Yusuf Raza Gilani, the elected Prime Minister. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I Sayyid Yusuf Raza Gilani do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. The books of Allah, the Holy Quran being the last of them, The books of Allah, the Holy Quran being the last of them. the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and that there can be no prophet after him. The prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of prophets, and that there can be no prophet after him. The day of judgment and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah. The day of judgment and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Prime Minister of Pakistan, That as Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. And always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. And always in the interest of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances I will do right to all manner of people. That in all circumstances I will do right to all manner of people. According to law, without fear or favor, affection or ill will. According to law, without fear or favor, affection or ill will.
and that I will not directly or indirectly communicate or reveal and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Prime Minister, or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. except as may be required for the due discharge of my duties as the Prime Minister. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Syed Yusuf Raza Gilani, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Congratulations, sir. Mr. President, may I request your permission to conclude the ceremony? Yes, please. The ceremony stands concluded. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठा लिया है, कुछ अपने एहसासात इस वक्त शेयर करेंगे। पूरी कौम इस वक्त आपको देख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कौम को मुबारकबाद देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की विजन और वो लेगसी जो हमें मोहतरमा ने दी है उसको आगे लेकर हम चलेंगे और इंशाल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे। हमारी सारी पॉलिसीज़ जो मोहतरमा ने दी थी और आगे जो विजन है हमारी को चेयरमैन की उसको लेके चलेंगे और मुल्क को हम टेररिज्म से फ्री चाहते हैं, हम गरीब आवाम की भलाई चाहते हैं और हमारा पीपल्स पार्टी का जो चार्टर है, एजेंडा है, उसको आप देखिएगा उसमें गरीब की भलाई है। हम कौम को और सुसाइड बम्बर को ख़त्म, कौम को ऐसा पूरा देना चाहते हैं जिसमें सुसाइड बम्बर की जगह बच्चों के हाथ में कलम हो, बच्चों के हाथ में तालीम हो और हम उन लोगों को, मुल्क दुश्मन नासर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुल्क को पुरअमन रहने दें। अगर आप पुरअमन नहीं रहने देना चाहते, आप मुल्क को छोड़ जाएं। हमें पुरअमन मुल्क चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बात की कि अवाम की बहुत सी तवक्कुआत डेफिनेटली वाबस्ता हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से आपने कहा कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो पर्टिकुलरली उनके शख्सियत के हवाले से और जो इतनी बड़ी कोलिशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, सो आर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट? बहुत से लोगों के खदशात भी सामने हैं। हमें चाहिए कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, सैडिस्ट नहीं होना चाहिए। हमने एक शुरुआत की है और आप देखें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन हुई है और उस बेस्ट ऑफ सिलेक्शन का मकसद सिर्फ यही था हमारी लीडरशिप के ज़हन में कि हम कौम को वो लीडरशिप दें जो कौम को आगे लेके चले। इस वक्त मुल्क बहुत सी मसाइल में गिरा हुआ, हमें कौम के हमें थोड़े तावन की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बहुत जल्द कौम को इन प्रॉब्लम से लेकर निकलेंगे। आज के इतना बड़ा इवेंट, इतना हिस्टोरिक डे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ اور محترمہ شہید کے جو ساتھی ہیں ان کی مکسڈ فیلنگز ہیں. پہلا تو یہ کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو، ملک کے غریب لوگوں کو، قوم کو، عالم اسلام کو، ڈیموکریسی کو اور پوری دنیا کو جو نقصان ہوا شہید بی بی صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے، وہ ایک ایسا زخم ہے جو ہرا ہے. اس یوسف رضا گیلانی صاحب کے حلف کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریب عوام کی آخری فتح کی طرف اپنی 40 سالہ جد و جہد میں ایک اور منزل ماری ہے. اور سفر ابھی رہتا ہے، اس لیے کہ 8.5 سال کی مس گورننس اور بیڈ گورننس کی وجہ سے اس وقت ہمیں جو کچھ ورثے میں ملا ہے اس میں پانی نہیں، بجلی نہیں، آٹا نہیں، سیمنٹ نہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. اس کے اوپر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ اگلے چند دنوں میں جب کابینہ آپ کے سامنے آتی ہے تو کابینہ ایسی ہو جو لوگوں کی توقعات پہ پورا اترے، اور پھر کابینہ بناتے ہوئے اور اس کے کابینہ کے اخراجات کے اوپر بھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک نئی روایت پاکستان میں ہم اس کو سامنے لائیں. جس طرح الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ ایک نئی روایت سامنے آئے کہ لوگ چھانگا مانگا اور SHO کی طرف نہ بھاگیں. ہم نے خود کہا کہ اگر کوئی گورنمنٹ بنانا چاہتا ہے تو آگے آ جائے، ہم پیچھے کھڑے ہونے کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں. آج اس کا نتیجہ ہے کہ شہید بی بی کے ویژن کے مطابق نیشنل ریکنسیلیشن کا ماحول ہے اور قومی اتفاق رائے کی حکومت کے وزیر اعظم نے ابھی آپ کے سامنے حلف لیا. اور یہ سفر جو ہے یہ مشکل سفر ہے، یہ چیلنج ہے. آج سر آپ کی ذمہ داری مکمل ہوئی، پاکستان کے 24ویں پرائم منسٹر نے حلف اٹھا لیا، کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، قوم کو، نئے پرائم منسٹر صاحب کو اور تمام ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، یہ ایک نیا پہلو شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. تو آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی کولیشن ہم دیکھ رہے ہیں پہلی بار، ہمیشہ جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کولیشن کے بارے میں ہمیشہ سے لوگوں کے خدشات رہتے ہیں کہ شاید اٹس ناٹ گونا ورک، آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں جی، آئی تھنک وی شوڈ بی فیئر. وائی ڈو وی پریزیوم اٹ ول ناٹ ورک؟ کولیشن وہ جان کے سب کو احساس ہے، سب ذمہ دار لوگ ہیں، انشاءاللہ اٹ ول ورک. بالکل، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، پورے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کہ صحیح معنوں میں جمہوری پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے. اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا ہمیں یہی کوشچن کرتی تھی کہ کیا ہمارے ہاں صحیح معنوں میں جمہوریت آ سکتی ہے، فری فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں. تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ فری فیئر امپارشل الیکشنز ہوئے، اس کے نتیجے میں اسمبلیاں وجود میں آئیں، اس کے بعد ایک سیاسی پروسیس ہوا اور آج وہ کنکلوڈ. So do you say that it's the right step forward in the right direction? Inshallah, it is absolutely right step in the right direction. اور now اب یہ ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ توقعات بہت، ابھی جو توجہ ہونی چاہیے وہ گورننس کی طرف ہونی چاہیے. مسائل بہت ہیں ہمارے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان مسائل کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. جو ایک ریکنسیلیٹری فضا ہے، مصالحت کی ایک فضا ہے، اس کو کس طریقے سے اور آگے اور مضبوط کرنا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے. وی شوڈ بی آنسریبل ٹو دا پیپل، وی شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. آج تو سمجھ لیں کہ جو ہے اس بات کا ہمیں عائد کرنا چاہیے کہ ہمیں عوام الناس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اینڈ وی شوڈ ڈیلیور ٹو دیم. بڑی بھاری ذمہ داری اس وقت پڑی ہے. بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی. دیر آر سیورل کرائسز، there are certain and many fold problems. تو اس سے نبردہ آزما ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے عوام الناس کے سامنے ہر وقت جو ہے پیش کرنا ہوگا، فرام مومنٹ ٹو مومنٹ. پرائرٹیز کیا ہوں گی جی جہانگیر بدر صاحب؟ پاکستان میں تو ہر پرابلم از اے پرائرٹی، تو وی ہیو ٹو آرگنائزیشن فرام ڈفرینٹ ڈائمینشنس. اس کو پاکستان کو آرگنائز کرنے کے لیے آج کی صدی میں، اور یہاں پر کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اور یہاں پر تو ٹریفک سے لے کے مہنگائی، بے روزگاری، ایجوکیشن، ہیلتھ، انوائرمنٹ، اور پھر یہاں پر بہت بڑا مسئلہ جو ہے ایکوٹی کا. میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کو جو ہے یہاں پر غریب لوگوں کو خاص طور پر یہ ہے جو پولیس میں اور تھانوں میں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، اس پہ سب سے پہلے خواتین کو پروٹیکشن دی جانی چاہیے. اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہاؤ وڈ یو میٹ دوز چیلنجز؟ یعنی کہ جو کولیشن ابھی دیکھ رہے ہیں یا جو افہام و تفہیم نظر آ رہی ہے، آئندہ بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جاری دیکھیں، دیز آر دی کامن پرابلمس. کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلنا ہوگا، اور یہ پرابلم کسی ایک پارٹی کا نہیں، پارٹی چھوٹی ہو یا بڑی،
کولیشن میں اس کی تعداد کم ہو یا زیادہ، اب سب پر ایک مشترکہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ عوام الناس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو کہ حکومتوں کا اصول ہے اس کو اپنائیں اور اپنے آپ کو جواب کے لیے تیار رکھیں. اس پہ جو ہے یہ جو پرابلم سب کے کامن ہے. کل کو اگر کسی کو عوام الناس نے جو ہے سب سے مشترکہ طور پر جواب لینا، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے جی ہماری تعداد زیادہ ہے یا کم. چنانچہ سب کو ایک مشترکہ لائے عمل کے ساتھ اپنی پریورٹیز کو فکس کرنا ہوگا. شارٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے دیٹ شوڈ بی دی پارٹ. یہ کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے، فرسٹ پریورٹیز کیا ہیں، اور اگر آپ مختلف ڈائمینشنز میں مختلف چیزوں کو بیک وقت شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان کے کون کون سے حصوں کو پہلے آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ آج سے میں سمجھتا ہوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. ہماری اولین کوشش ہوگی کہ رہے ہیں ہمارے ملک کے بنیادی ادارے ہیں، اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اور جو ہے جتنے بھی جوڈیشری ہے، ہمارے اور بھی ادارے جو ہیں ان کو اپنے دائرے میں رکھ سکیں. سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ ہوگی تو ان کو یہ پیغام جائے گا کہ سارے پاکستان کے عوام کے فیصلے ان کے نمائندوں کے حوالے سے اس پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، اور ہم اس بات کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 3 سٹیج ٹرانزیشن جس کی میں نے بات کی تھی وہ لاسٹ سٹیج میں ہیں ہم، اور اس میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی الیکشنز ہوئے ہیں بہت خوش اسلوبی سے، فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور پرامن. اس کی مجھے بہت فخر ہے. اور اب اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں گیلانی صاحب کو کہ ان کی اتنی بھاری اکثریت سے یہ الیکٹ ہوئے، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ آئندہ اس پاکستان کے لیے، قوم کے لیے اور عوام کے لیے بہترین کام کریں گے، اور میرا تعاون ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن اس کے آگے پروونشل اسمبلی بھی آنی ہے اور ادھر بھی چیف منسٹرز آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ٹرانزیشن جو ہے پوری طریقے سے کمپلیٹ ہوگا. آپ ایز اے پریزیڈنٹ ایک یونیفائنگ فورس ہیں فیڈریشن کی، تو آپ کیا کردار ادا کریں گے کہ ساری سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ملک کو آگے لے کر چلیں؟ میں تو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں. تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہونی چاہیے اور ساتھ چلنی چاہیے، اور اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، کیونکہ آئندہ آنے والا دور جو ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے مشکل دور ایک آ رہا ہے. اس میں سب لوگ ایک بیلنس طریقے سے اگر ساتھ چلیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن اس میں زیادہ کردار پرائم منسٹر صاحب کا ہوگا. میری سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی ہمیشہ. میں سب سے پہلے میں قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ الیکشن میں اپنا مینڈیٹ دیا ہے اور جیسے چناؤ کیا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریفلیکشن نظر آئی ہے کہ لوگ کس قسم کے لوگوں کو یا کس منشور کو آگے لانا چاہ رہے تھے. تو وی آر گریٹفل ٹو دا پیپل آف پاکستان. آئی ایم گریٹفل ٹو دا نیشن. I'm proud of my country, I'm proud of my nation. We live for Pakistan, we die for Pakistan. اور انشاءاللہ جو ہمارا پہلے 100 دن کا پروگرام ہوگا آفٹر ٹیکنگ دا ووٹ آف کانفیڈنس، تو انشاءاللہ میں آن دا فلور آف دا ہاؤس میں وہ بیان کروں گا. جو مینڈیٹ آیا بڑا اسپلٹ مینڈیٹ تھا. اس کے لیے قوم کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے، خاص طور پر معاشی جو حالات ہیں، وہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے. تمام فورسز کو یکجا ہو کے ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے، اور اس لیے ہمیں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹ از پارلیمنٹ؟ پارلیمنٹ از دا پریزیڈنٹ، دی نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ. تو اس لیے پارلیمنٹ کو ہم نے سپریم کرنا ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کرنی ہے، تاکہ ہم مل کے قوم کو ان بحرانوں سے نکالیں. اس کا صرف ایک ہی جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے ایز اے اولڈ پارلیمنٹیرین سیکھا ہے آف مائی پرسنل ایکسپیرینس، وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کیا جائے.